اور وہ بھی ایسا سردار، ولیوں کا ایسا سردار جس کی خاطر سارے ولیوں کی گردن جھکائی، سارے اولیاء نے جس کے لیے اپنی گردنیں جھکائی، سارے ولیوں نے جس کے لیے اپنی گردنیں جھکائی. اور غوث پاک کی شان تو یہ ہے، تحفۃ القادریہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام اربلی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ غوث پاک کی شان کیا ہے. جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پر جانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لامکاں کی طرف گئے، یہ بھی خاص بات ہے، اللہ اکبر، یہ بھی خاص بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہے مگر راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا. دیکھو میں اتنی دور سے چل کر آپ کے یہاں کاکیناڈا آیا ہوں، لیکن سفر میرا عارضی طور پہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے آگے بھی راستہ موجود ہے. اب یہاں سے مجھے حیدرآباد جانا ہے، وہاں بھی سفر ختم ہوگا لیکن راستہ موجود رہے گا. پھر وہاں سے کلکتہ جانا ہے، سفر میرا ختم ہو جائے گا لیکن راستہ موجود رہے گا. ہر بندے کا سفر وہ ہے کہ سفر ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر راستہ ختم نہیں ہوتا. یہ تنہا میرے نبی کی شان ہے کہ جب نبی نے سفر معراج کیا تو راستے ختم ہو گئے، سفر باقی، حتیٰ کہ مکان بھی ختم ہو گیا. حضور لا مکان کی طرف چلے، نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی سنگ منزل تھا، نہ کوئی سائن بورڈ تھا، کچھ نہیں تھا. حضور اکیلے تھے اور لا مکان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور کبھی حیا کرتے، کبھی اللہ کی غیرت کا خیال کرتے ہوئے جھجکتے ہوئے رکتے ٹھہرتے تو صدائیں آتی، ادن منی یا حبیب، ادن منی یا حبیب، ادن منی یا حبیب. حبیب اور قریب آئے، اور قریب آئے، اور قریب آئے. تو امام اربلی لکھتے ہیں، صاحب تحفۃ القادریہ لکھتے ہیں کہ جب حضور پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقام قاب قوسین کی طرف کوچ کرنا چاہا تو نہ جبریل ہے، نہ رفرف ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے. ایسے میں حضور علیہ السلام نے ایک خوبصورت جوان کی روح کو دیکھا. ہاں، ارواح کس کی کہاں پہنچی اس کی ایک طویل داستان ہے. خود امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ عرش پر حضور نے جب امامت کی تو کچھ سفید کپڑے والے حضور کے پیچھے تھے اور کچھ میلے کپڑے والے حضور کے پیچھے تھے، اور سب نے حضور کی اقتدا کی. تو فرمایا کہ یہ سفید کپڑے والے کون ہیں اور یہ میلے کپڑے والے کون ہیں؟ تو جواب آیا کہ سفید کپڑے والے آپ کے نیک امتی ہیں اور میلے کپڑے والے آپ کے گنہگار امتی ہیں. یہ حدیث لکھ کر امام اہل سنت نے فرمایا کہ الحمدللہ حضور کے گنہگار امتیوں کو بھی شرف حاصل ہو گیا. شب معراج حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی شرف ان کو نصیب ہو گیا. اللہ اکبر. جب عرش پر گنہگاروں کی روحیں پہنچ سکتی ہے تو پھر عرش پر غوث پاک کی روح اقدس کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ لوگ یہاں پر بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کا جواب فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے. میں یہاں اس کو بہت تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قاب قوسین کی حدوں کی طرف بڑھنے لگے، اس کی طرف بڑھنے لگے تو دیکھا ایک خوبصورت جوان ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ قدم رکھے اور آگے کی طرف تشریف لے جائیں. تو اس وقت ہوا یہ، آقا نے قدم رکھا، مقام کعبہ قوسین پہ تشریف لے گئے. اللہ سے پوچھا مولا یہ جوان کون ہے جس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے اور یہ اس نے اپنی گردن میرے لیے پیش کر دی؟ تو جواب آتا ہے حبیب یہ آپ کی اولاد میں آپ کا بیٹا ہے. بیٹا جو مقام نبیوں نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے. اور یہ آپ کی اولاد میں وہ شخص ہے کہ جب یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اولیاء اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. اسی کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. تو آپ نے عرض کیا مولا اس نے میرے لیے اپنی گردن جھکائی، سارے اولیاء اس کے لیے گردن جھکائی. اسی لیے امام اربلی نے لکھا ہے کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی گردن پر، آپ کے پشت پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود ہے. یہ شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. تو جب ہر ولی قیامت میں کام آئے گا تو غوث پاک کتنا کام آئیں گے.
ان کی نسبتیں کتنی کم آئیں گی. اس لیے ہم کہتے ہیں غوث پاک سے جڑو, غوث پاک کی نسبتیں حاصل کرو, سرکار غوث پاک سے محبت کرو, بلکہ ہر ولی سے محبت کرو. اور غوث پاک تو وہ ہے, مجھے ایک بات یاد آئی یہاں پر کہ غوث پاک کے لیے یہ آتا ہے کہ اولیاء ان کے لیے گردن جھکاتے ہیں اور جھکائیں گے, ہے نا. لیکن اتفاق سے معراج کی بات آئی تو مجھے ایک بات اور یاد آ گئی, اتفاق سے کل دماغ میں تازہ ہو گئی کہ آج پھر یاد آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی سے کہا کہ میرا یہ جبہ میری امت کا ایک بندہ ہے جس کا نام اویس قرنی ہے, یہ اس کو پہنچا دے, اس کو دے دے. نہیں, اب اویس قرنی کون؟ اویس قرنی خیر التابعین, سید التابعین. حضور نے جن کو سلام بھیجا, جن کے لیے جبہ بھیجا, اور فرمایا کہ اویس سے کہنا وہ میری امت کے لیے دعا, میری امت کے لیے دعا کرے. فاروق اعظم اور مولائے کائنات نے وہ جبہ حضرت اویس قرنی کو دیا اور کہا کہ حضور نے تمہیں سلام کہا. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب وہ سلام پہنچایا تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ جب میرا نام میرے نبی کی زبان پہ آیا تھا تو اس وقت حضور کی کیفیت کیا تھی. عاشقوں کا مزاج یہ الگ ہوتا ہے. اور یاد رکھنا, آدمی کچھ بھی بن جائے مگر عاشق نہ بنے تو وہ کچھ نہیں ہے, اور آدمی کچھ نہ بنے اور عاشق بن جائے تو وہ سب کچھ ہے. یہ اویس قرنی کو ان کے عشق نے وہ منزل عطا کی, وہ مقام عطا کی, ان کے عشق رسول نے, کہ حضور نے صحابہ سے کہا کہ اس سے کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کرے. عشق رسول اس مقام پہ تھے. جب آپ چلتے تھے تو لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے. حضرت اویس قرنی کو لوگ پتھر مارتے تھے, پتھروں سے مارتے تھے. تو اویس لوگوں کو کہتے تھے, لوگوں بڑے پتھر نہ مارا کرو, چھوٹے چھوٹے مارا کرو. لوگوں یہ نہیں کہتے تھے کہ مت مارا کرو, یہ نہیں کہتے تھے کہ مت مارا کرو. کیا کہتے تھے؟ مارو ضرور مارو. اس لیے کہ عاشق تو ہوتا ہی ہے مار کھانے کے لیے, دیوانہ تو ہوتا ہی مار کھانے کے لیے, جو وہ دیوانے کے جسے پتھر نہ مارے جائیں. لیکن بات اتنی ہے, مارو ضرور مارو, بڑے پتھر نہ مارو, چھوٹے چھوٹے مارو. تو لوگ کہتے تھے اویس عاشق بھی بنتا ہے اتنی بڑی ہستی کا اور مار کھانے سے ڈرتا ہے. کہا میں نے کب کہا کہ نہ مارو, میں تو کہتا ہوں مارو, بڑے نہ مارو, چھوٹے مارو. کہا چھوٹے کیوں؟ تو کہتے تھے بڑے پتھر مارتے ہو تو چوٹ لگتی ہے, خون نکل آتا ہے, خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بے وضو نام محمد کیسے لے سکتا ہوں, بے وضو یار کا نام کیسے لے سکتا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم پتھر مارو, چھوٹے پتھر مارو, تاکہ میرا وضو قائم رہے, با وضو نام محمد بھی لیتا رہوں, تمہارا کام بھی چلتا رہے گا, میرا کام بھی. عشق کس کے دل میں کتنا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ایک تھرمامیٹر ہے ناپنے کے لیے. جس کے دل میں جتنا ادب ہوگا وہ اتنا بڑا عاشق رسول. بغیر ادب کے کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا. آج تو رسول اللہ کا نام ایسے لیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پورا نہیں پڑھتے. اپنے مولوی کا نام لیں گے تو 4 عبارتوں کے بعد اصل نام آئے گا, 4 القابات کے بعد آئے گا. اور حضور کے القابات لے لو تو لوگ چراغ پا ہو جاتے ہیں, اتنے بڑی, اتنا مت بڑھایا کرو ان کو. نادان جس کے لیے ورفعنا لک ذکرک نازل ہوئی ہے, اب انہیں بڑھائے گا کون؟ انہیں بڑھائے گا کون؟ واللہ وہ اتنے بڑے ہوئے ہیں اب ان کو کوئی بڑھا نہیں سکتا. البتہ وہ اونچے ہو گئے, ان کے اونچے نام ہو گئے جو ان کے غلام ہو گئے, جو ان کے ذکر کرنے لگے ان کو بلندی نصیب ہو گئی. حضور کو کون بڑھا سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو اتنا بڑھایا, اتنا بڑھایا, اتنا بڑھایا کہ اب ان کی بلندی کا کوئی اندازہ, جب ان کے غلاموں کی بلندی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا, کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا. عبد القادر جیلانی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر آیا ہے. جب 500 سال کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اویس قرنی کو حضور علیہ السلام نے جبہ پہنچایا اور 2 صحابہ کو حکم دیا کہ تم اس کو جبہ دینا.
لیکن جب جبہ دینا تو ان سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ اویس قرنی کو وہ جبہ دیا گیا، سلام پیش کیا گیا۔ جب سلام پیش کیا تو انہوں نے پوچھا کہ میرا نام آیا تو کیفیت کیا تھی؟ فاروق اعظم بول پڑے، اتنے بڑے عاشق تھے، ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا سرکار آپ نے تو بار بار دیکھا ہے، یہ بتائیں کہ حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ اتنا سننا تھا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رونے لگے اور کہتے اویس یہی تو بات ہے، جب جب نظر اٹھتی تھی ادب کی وجہ سے نگاہیں جھک جایا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، یہ ادب کا حال تھا، ہم ان کو نظر بھر کر کے بار بار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اللہ اللہ، حضرت اویس قرنی نے کہا لیکن عمر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھویں جدا جدا تھی، لیکن جب دور سے دیکھتے تھے تو ملی ہوئی نظر آتی تھی اور قریب سے دیکھتے تھے تو جدا جدا نظر آتی تھی۔ اس سے ہٹ کر بھی ایک روایت موجود ہے، ملنے کا تذکرہ بھی آتا ہے لیکن اختلاف روایت کی طرف نہیں جاتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پھر جبہ دیا گیا، یہ جبہ لو حضور کی امت کے لیے دعا کرو۔ اویس قرنی نے جبہ لیا اور جبہ لینے کے بعد آپ نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی۔ اب آپ یہاں تھوڑا سا اندازہ کر لیں، جس سے دعا کروانے کے لیے حضور حکم دے، جس کے پاس حضور صحابہ کو بھیجے، اس اویس قرنی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا اندازہ تو آپ سب کو ہو گیا ہوگا۔ اویس قرنی وہ جس کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اویس قرنی نے دعا کی تھی، اے اللہ میں نے محبوب سے ایسا عشق کیا، اب میری تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے جانے اور میں انہیں جانوں اور مجھے تیسرا کوئی نہ جانے، یار کے سوا مجھے کوئی تیسرا نہ جانے۔ اسی لیے اللہ نے اویس قرنی کی قبر بھی چھپا دی۔ پوری دنیا میں اویس قرنی کی 7 قبریں ہو گئی، کوئی کہتا یہ ہے، کوئی کہتا یہ ہے، کوئی کہتا یہ ہے، اصلی قبر تک رسائی ہونا مشکل ہو گئی۔ اور جب قیامت کے دن اویس قرنی میدان محشر میں پہنچیں گے تو اس وقت 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل ہو جائیں گے۔ کوئی کہے گا وہ اویس ہے، کوئی کہے گا وہ اویس ہے، کوئی کہے گا وہ اویس ہے، کیونکہ اویس نے عشق کا وہ لباس پہن لیا کہ دل میں تمنا تھی میرے یار کے سوا مجھے کوئی نہیں پہچانے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، اور یہ محبت کی لذتیں دو عالم سے کرتی ہے۔ بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب یار کا پتہ مل جاتا ہے تو آدمی پھر گمنام ہونا چاہتا ہے، بلکہ وہ ایسی دعا کرتا ہے کہ ایسا گھما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آدمی اپنے آپ ہی سے گم ہو جانا چاہتا ہے۔ تو جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اے اللہ جس محبوب نے جبہ دیا اس جبے والے کا واسطہ ان کی امت کو بخش دے۔ ندائی اویس محبوب کی آدھی امت تیری دعا سے بخش، محبوب کی آدھی امت تیری دعا سے بخش دی۔ دریائے کرم جوش میں دیکھا، عرضی کی مولا اور زیادہ بخش، اور زیادہ بخش دے۔ امام اربلی لکھتے ہیں تفریح الخاطر کے اندر، امام اربلی لکھتے ہیں کہ جب کہا کہ مولا آدھی بخش دی تو آدھی اور بخش دے، دریائے کرم جوش میں دیکھا تو جواب آیا نہیں، اس لیے کہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ آدھی تیری دعا سے بخشا ہے، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے، آدھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشا ہے، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے، آدھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشیں گے۔ آخر یہ دعا اور وجہ پر بھی تو لوگ توجہ کریں کہ کیا شان ہے میرے مرشد غوث پاک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کہا کہ آدھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشیں گے۔ حضرت اویس قرنی نے پوچھا اللہ یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تب اللہ نے جواب دیا یہ میرے محبوب کا محبوب بیٹا ہے، یہ میرے محبوب کا محبوب بیٹا ہے۔ جو مقام نبیوں میں میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ مقام ولیوں میں عبد القادر جیلانی کو عطا کریں گے۔ یہ ہماری حجت ہے، یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو عبد القادر سے محبت کرے گا ہم اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے، ہم اس سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب حضرت اویس قرنی نے سنا کہ ان سے محبت کرنے والا بھی محبوب ہوگا تو پوچھا مولا یہ رہتا کہاں ہے، یہ رہتا کہاں ہے تاکہ میں اس سے جا کے ملاقات کروں،
یہ رہتا کہاں ہے تاکہ میں اس سے جا کے ملاقات کروں. ارشاد ہوا وہ ابھی پیدا نہیں ہوا, اس وقت یہ مقام قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزلوں کی لذتیں لوٹ رہا ہے, اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر کے مقام پر یہ موجود ہے, یہ اس مقام پر فائز ہے, ابھی پیدا نہیں ہوا. اور سنو اویس, جب وہ پیدا ہوگا, جب وہ پیدا ہوگا اور پیدا ہو کر جب وہ دنیا میں آئے گا تو ایک بار اس سے کہلوائیں گے, وہ کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو اس کے لیے سارے ولی اپنی گردن کو جھکا دیں گے. اویس قرنی نے جب یہ سنا تو کہنے لگے مولا, جب وہ آئے گا اور کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب ولی اپنی گردن جھکائیں گے. جب جھکائیں گے تب جھکائیں گے. تو گواہ رہنا, میں عبد القادر کے لیے ابھی اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں. جس کے لیے اویس قرنی گردن جھکائے اسے غوث اعظم دستگیر ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی, الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو عاقل ہے یا غوث, نبوت ہی سے تو عاقل ہے یا غوث. صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. اب آپ مجھے بتائیں, جب ہر ولی قیامت میں کام آئے گا تو جو ولیوں کا سردار جس کے لیے اویس قرنی جیسے لوگ گردن جھکائیں, کیا وہ کام نہیں آئے؟ لیکن بس آپ بات کو سمیٹتے ہوئے وقت پر غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے, جو میرا مرید ہے اس پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان پر سایہ. جو میرا مرید ہے, جو میرا مرید ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے, وہ گرنے والا ہوتا ہے تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچا لوں. لیکن کس کو؟ مرید. بہت معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے عرض کر دوں, ہم سب کچھ بنے, ہم سب کچھ بنے, لیکن نہ اللہ کے بندے بن سکے, نہ حضور کے سچے عاشق بن سکے, اور نہ اولیاء کے سچے مرید بن سکے. بہت بڑا المیہ ہے یہ. دیکھو, ایک بندہ اپنے آپ کو کہے میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں جج ہوں, میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں, اس کا کوئی اعتبار ہے؟ کیوں؟ جب تک گورنمنٹ کی کوئی یونیورسٹی یا گورنمنٹ کا کوئی کالج کسی امتحان کے کامیاب ہونے کے بعد اس کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے تو اس کا خود ساختہ سو کال ڈاکٹر بن جانا یا انجینئر بن جانا یا ٹیچر بن جانا, بولو کیا اس کو ٹیچر بنا سکتا ہے, انجینئر بنا سکتا ہے, ڈاکٹر بنا سکتا ہے؟ نہیں. ہر ڈگری کب ملتی ہے؟ کسی امتحان کے بعد. ہر ڈگری کب ملتی ہے؟ کسی امتحان کے بعد. اور ڈگری آدمی خود چھاپتا نہیں ہے, خود تراش خراش نہیں کرتا, بلکہ اس کو حکومت ڈگری دیتی ہے, اور وہی ڈگری معتبر ہے جو حکومت کی منظور شدہ ہو. ہم نے اپنے آپ کو کہا میں اللہ کا بندہ, میں نبی پاک کا امتی, میں حضور کا عاشق, اور میں غوث پاک کا مرید, اور میں یہ اور میں یہ اور میں علا اور میں فلاں. ہم بہت کچھ میں کر چکے, لیکن ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا؟ کنڈیشن کیا؟ کنڈیشن. آپ کہتے ہیں میں نے غوث پاک کا دامن پکڑا, ہم کہتے ہیں میں نے غوث پاک کا دامن پکڑا. میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر غوث پاک کا دامن چور پکڑ لے, چور, وہ چور نہیں رہ جاتا. پھر غوث پاک کا دامن اگر چور پکڑ لے تو چور بھی ولی ہو جاتا ہے. چور دامن پکڑے ولی ہو جاتا ہے. ہم نے کیسے دامن پکڑا غوث پاک کا کہ ہم نمازی بھی نہ بن سکے؟ اب سوچے تو صحیح, غوث پاک کا دامن کیسے پکڑا؟ پتا چلا ہم نے چیٹنگ کی ہے, چیٹنگ, خود فریبی کی ہم نے. واللہ غوث پاک کے دامن میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. غوث پاک کی چوکھٹ پہ کوئی بیٹھ جائے نا, صرف غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو بھی وہ معمولی نہیں رہ جاتا.
اولیاء اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے جو چوکھٹ پہ بیٹھ جائے. ہاں ہم کیسے بڑے بڑے دعوے, زندگی میں نہ نماز کا پتہ, نہ روزوں کا پتہ, دین سے دور, دین سے بیگانہ. یاد رکھنا, جاتے جاتے دل کا درد آپ کی دل کی دہلیز پر رکھ کر جا رہا ہوں. ہو سکے تو گھر جا کر میری گفتگو پہ غور کرنا. میں کوئی مقرر, کوئی خطیب نہیں کہ میں کوئی فن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کے سامنے صرف اپنے دل کا درد پیش کر رہا ہوں. تو دین سے دور رہ کر, بیگانہ رہ کر کتنے بھی مزے لے لو, ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے. آخر موت ہے. دولت کے نشے میں, جوانی کے غرور میں, فیشن پرستی کے تکبر میں کتنا بھی دور چلے جاؤ اللہ سے, ایک دن اللہ کی طرف ضرور لوٹ کر کے جانا ہے. جیتے جی نہیں تو مرنے کے بعد لوٹنا ہے. ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا. میرا مال, میری دکان, میرا کاروبار, میری دولت, فیشن, یہ وہ, کتنا دن سے دور جاؤ گے. ایک دن موت ہے, موت. جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا اور موت آئے گی. اور جب موت آئے گی نہ دولت رہے گی, نہ ثروت رہے گی, نہ مال رہے گی. فریب ہے فریب. کہاں گیا فرعون اور اس کی سلطنت, کہاں گیا نمرود اور اس کی دولت, کہاں گئے بڑے بڑے شہنشاہ, کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ, جن لوگوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا روزانہ, جن کے لیے نئے نئے حوض بنائے جاتے تھے, آج ان کی قبروں کا نشان نہیں. کہاں گئے مغل بادشاہوں کا تخت و تاج, آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. دین سے دور رہ کر کتنی زندگی گزارو گے, کب تک اللہ سے بغاوت کرو گے, کب تک گناہوں میں زندگی گزارو گے. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ؟ ایک نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, صرف 10 منٹ کا ٹائم. اگر فلم کے لیے 3 گھنٹے نکال سکتے ہیں تو کیا نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ ہیرو کی نقل کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ کی اتباع میں حضور کی سنت چہرے پہ داڑیاں نہیں سجا سکتے؟ لوگ کہتے ہیں میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا. میرے بھائی کیسا لگے گا؟ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان جسے دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے, بتاؤ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اگر داڑھی کالی ہو تو چہرے کو خوبصورت اور نورانی بنا دیتی ہے, اور داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے اللہ اس کی دعا کو رد کرنے سے حیا فرماتا ہے. سبحان اللہ, اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو ایک دن موت ہے, قبر میں اکیلے جانا ہے. نرم نرم گدوں پر گناہ کرنے والوں, نرم نرم بستروں پہ فجر کی نمازیں ترک کرنے والوں, مسجدوں سے کوسوں دور رہ کر زندگی گزارنے والوں, علماء سے دیندار طبقے سے بدزن رہ کر زندگی گزارنے والوں, ایک دن قبر میں جانا ہے. اپنے ہاتھوں سے ہزاروں لوگوں کو کم و بیش ہم نے دفن کیا یا دفن ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. ایک دن ہمیں بھی مرنے کے بعد اپنے قیمتی لباس اتار لیے جائیں گے, قیمتی کپڑے اتار لیے جائیں گے اور قبر میں اکیلے ڈال دیا جائے گا. ہائے وہ قبر, جو لوگ اپنے کمرے کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے وہ قبر کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ جو چونٹی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے, نماز چھوڑنے کے عوض میں اتنے بڑے بڑے سانپ مسلط کیے جائیں گے. اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی پر اللہ 99 سانپ مسلط فرمائے گا. اور ایک ایک سانپ کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, وہ دنیا میں پھنکار دے, دنیا کے سارے انسان اس کی گرمی سے مر جائیں. آپ مجھے بتائیں ایسے 99 سانپ بے نمازی پہ مسلط ہوں گے جس کے ڈنک کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے, کیا ہمارا جسم اس کو برداشت کر سکے گا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح, کیا اپنا جسم اتنا طاقتور ہو گیا؟ کیا اپنا جسم اتنا مضبوط ہو گیا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں, غفلت کی زندگی سے نکلو اور اللہ سے عہد کرو. قبر میں جانا ہے, قبر میں جانے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو منا لو. آج سے پہلے جو ہوا سو ہو گیا, جو ہوا سو ہو گیا. اب کیا کریں, اب کیا کریں؟ جب اس قبر میں جانا ہے کہ آگے مٹی, پیچھے مٹی, دائیں مٹی, بائیں مٹی, اوپر مٹی, نیچے مٹی, نہ تکیہ ہے, نہ کوئی ساتھی ہے, نہ کوئی سنگت ہے, کچھ نہیں ہے. میرے آقا فرماتے جب بے نمازی کو اس کی قبر
میں رکھا جاتا ہے، چاروں طرف سے قبر دباتی ہے اور پسلیاں ایسے مل جاتی ہیں، حضور نے دونوں انگلی شریف کو آپس میں ملا لیا، ایسے آپس میں پسلیاں مل جاتی ہیں۔ آج سے پہلے جو بس ہوگا، آخری راستہ ہے اللہ کے قریب آنے کا، آخری راستہ، اسے توبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پلٹو، توبہ، توبہ کر لو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، جو توبہ کر لیتے ہیں ہم اس کو گناہ سے ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اور توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے، توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے۔ توبہ کا مطلب کیا؟ کان کھینچنا یہ توبہ نہیں، گال پیٹنا یہ توبہ نہیں، استغفر اللہ کہنا صرف یہ توبہ نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے جیسے بکری کا دودھ ایک مرتبہ تھن سے باہر آ گیا تو اب اسی سوراخ سے دوبارہ اس تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے گناہ سے ہجرت کر کے توبہ کر کے جو گناہ سے باہر نکلے، گناہ کے ماحول سے، پھر دوبارہ اس راستے پر نہ جائے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور جو ایسی توبہ کرتا ہے اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اگر وہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو بھی اللہ اس کی قسمت بدل دیتا ہے، اتنا معزز ہو جاتا ہے توبہ کرنے والا۔ چند منٹ کا وقت میرے پاس ہے، ایک بات عرض کر کے اب گفتگو مکمل کروں۔ آؤ توبہ کریں، آؤ توبہ کریں، آؤ پلٹ آئیں، اس سے پہلے کہ موت کی آخری ہچکی آئے پلٹ آئیں، توبہ کریں۔ آپ یہ مت سوچنا کہ میں گنہگار ہوں مولانا، میں توبہ کروں گا تو قبول ہوگی، توبہ سب کی قبول ہے، بس شرط ایک، ایسے نکلو کہ دوبارہ اس راستے مت جانا، اس کا نام توبہ۔ پھر دیکھنا کیسے کرم ہوگا، سچی نیت کرو گناہ سے بچنے کی، پھر دیکھنا کیسے کرم ہوگا۔ اور کیسے کیسوں نے توبہ کی اور وہ کیسے عظیم بن گئے، کیسے عظیم بن گئے۔ آؤ جو چند منٹ ہے اس میں ایک بات کر دوں، کیسے عظیم بن گئے توبہ کی برکت سے۔ ایک جوان، نوجوان، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، جذبات بھی جوان تھے، بغداد معلیٰ میں زندگی گزر رہی تھی۔ بغداد جیسے آج کل ممبئی ہے، کلکتہ جیسے بڑے شہر ہے، دلی ہے، ایسے عراق کا بہت بڑا شہر بغداد، جسے عروس البلاد کہتے ہیں، ہمیشہ سے وہ مرکزی شہر رہا ہے بغداد۔ بغداد کے بڑے شہر میں زندگی گزر رہی، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی، اس کو دل دے بیٹھا وہ جوان، اور جیسے دل دے بیٹھا اور لڑکی سے کہا مجھ سے ملو گی؟ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، رات کو آنا پھر ملیں گے۔ اس نے رات کا انتظار کیا اس جوان کا، اور بغداد کی سردی بڑی مشہور، جیسے دلی اور کشمیر کی سردی مشہور ہے، ایسے بغداد کی سردی بھی عراق میں بہت مشہور ہے۔ ابھی اتنی آبادی ہوگی تو بہت سردی رہتی ہے، جب آبادی نہیں ہوگی تو سردی کا عالم کیا ہوگا۔ بڑی سردی کے اندر وہ جوان جا کے اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، ابھی آتی اور ابھی آتی اور ابھی آتی۔ اس نے تو ایسے ہی بس دل لگی کی تھی، امتحان لیا تھا، آزمائش کی تھی۔ وہ جوان کھڑا رہا، کھڑا رہا، کھڑا رہا، حتیٰ کہ سردی کی طویل رات میں کھڑے کھڑے انتظار میں پوری رات گزر گئی۔ وہ لڑکی نہ آئی نہ اس کو آنا تھا۔ جیسے ہی بغداد معلیٰ کی مسجد کی میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی، دل میں خیال آیا عشاء کی اذان ہو گئی، دل میں خیال آیا عشاء کی اذان ہو گئی۔ جیسے مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، فوراً دل میں خیال آیا یہ عشاء کی اذان نہیں، یہ تو اذان فجر ہے۔ ہائے، مجھے خیال بھی نہ رہا، میں پوری رات ایک لڑکی کی محبت میں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اتنی سردی میں کھڑا، ایک لڑکی کی محبت میں۔ ضمیر نے کچوکی سی، ضمیر نے جھنجھوڑا، نادان، ایک لڑکی کی محبت میں پوری رات کھڑے کھڑے گزار دی۔ اس نے نہ آنا تھا نہ بے وفا وہ آئی۔ کاش یہ رات تو کسی لڑکی کی محبت میں کھڑے ہو کر حرام کام کرنے کی بجائے یہ رات تو اللہ کی محبت میں کھڑے ہو کے گزارتا تو تجھے کیا مرتبے ملتے۔ بس جیسے دل میں خیال آیا، ذہن چینج ہوا، اذان کی آواز سن کے وہ جوان مسجد گئے، نماز فجر پڑھی، خوب روئے، توبہ کی، اے اللہ تجھ سے دور ہو گیا تھا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، معاف کر دے مجھے، پلٹ جانا چاہتا ہوں، بخش دے، جوانی کے جذبات نے مجھے کہاں تک لے گئے۔
اب تیرا بھاگا ہوا غلام واپس تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، بخش دے مولا۔ یاد رکھنا ہر عدالت کا یہ قانون ہے، میرے جملے پہ توجہ کرنا، ہر عدالت کا یہ قانون ہے، جہاں پر جرم کو قبول کر لو عدالت سزا دے دیتی ہے۔ ہر عدالت کا یہ قانون ہے، جہاں جرم کو، غلطی کو قبول کر لو سزا ہوتی ہے۔ یہ تنہا میرے اللہ کی عدالت ہے جہاں پر جرم کو قبول کر لو سزا نہیں دی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ گناہ قبول کر لو تو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی بارگاہ ہے، جہاں گناہ بندہ قبول کر کے شرمندہ ہو جائے تو ذلیل نہیں کیا جاتا بلکہ توبہ قبول کر کے مقام محبوبیت عطا کیا جاتا ہے۔ آ جاؤ میرے اللہ کی بارگاہ کی طرف، آ جاؤ میرے رب کی طرف، توبہ کر لو، گناہ سے توبہ کر لو۔ اس جوان نے توبہ کی، فجر کی نماز کے بعد گڑ گڑایا، پھر اشراق کا وقت ہے، اشراق بھی پڑھی، چاشت کا وقت ہوا، چاشت بھی پڑھی۔ اب سوچا گھر چلنا چاہیے۔ جب وہ نوجوان گھر کی طرف گیا، دھوپ نکل چکی تھی، دھوپ نکل چکی تھی۔ جیسے وہ باہر نکلا اس کے سر پہ بادل سایہ کرنے لگا، بادل سایہ کرنے لگا۔ ایک بڑے میاں بھی اس نوجوان کے ساتھ تھے، بادل سایہ کرنے لگا۔ اس بڑے میاں نے کہا اے جوان دیکھ تو صحیح، تیرے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ اس جوان نے رو کے کہا بابا ہم تو گنہگار ہیں، رات کیسے گزری ہے تو ہم جانتے ہیں، یہ بادل ہمارے لیے نہیں آپ کے لیے آیا ہے۔ بوڑھا خوش ہو گیا کہ چلو میرے لیے بادل آیا ہے، لیکن جب دونوں کے راستے الگ الگ ہوئے تو بوڑھے کے سر پہ بادل نہیں تھا، اسی جوان کے سر پہ بادل تھا۔ اللہ نے اتنی عزت افزائی کی